السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه إلى آخر الحدیث۔ محترم ناظرین، برادران اسلام، گناہ اور معصیت کی بنیاد پر انسان کے دل کے اندر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، کالا دھبا آ جاتا ہے۔ گناہ کے بہت ہی خطرناک نتائج انسانی زندگی پر نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر انسانی زندگی پر نافرمانی اور معصیت کے نتیجے میں جو اثر آتا ہے کہ انسان کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کے دل سے یہ دھبا نقطہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے حتی یعلو قلبہ، یہاں تک کہ وہ تاریکی اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ فذلک الران الذی ذکر اللہ عز وجل فی القرآن کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ کہا یہی وہ ران ہے، یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے اعمال اور ان کے کرتوت کے نتیجے میں ان کے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ تو معصیت اور برائی اور گناہ کی وجہ سے انسان کے دل پر سیاہ دھبا آ جاتا ہے، پھر اسے گناہ اور معصیت کرتے ہوئے اسے کوئی گناہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ معصیت اور گناہ کے نتیجے میں بندے کا وقار اور مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ختم ہو جاتا ہے، بندہ اپنا مقام گرا دیتا ہے۔ گناہ اور نافرمانی کے نتیجے میں وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں گر جاتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العالمین کی نظر میں گر جائے تو دنیا کے اندر، دنیا کے سامنے کہیں بھی جا کر کے عزت اور وقار کو تلاش کرے تو اسے وہ عزت اور وقار ملنے والی نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل۔ معصیت اور نافرمانی سے بچو، کیونکہ معصیت اور نافرمانی یہ اللہ رب العالمین کے غضب کے نازل ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس حدیث کے اندر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور معصیت سے بچتے رہیں۔ ہمیں اور آپ کو ہر حال میں گناہ اور نافرمانی سے بچ کر کے اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کر لینا چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر وہ اعمال انجام دینے کی توفیق دے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو اور خوش ہو۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔